دی جاتی ہے. جب حضرت روح اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ السلام کو اللہ پاک نے وہ عطا کی کہ کم باذن اللہ کہنے پر وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو وہ اپنی والدہ کی قبر پر گئے، کہا کہ امی جان مجھے اللہ پاک نے اختیارات دیے ہیں، مجھے اللہ پاک نے نوازا ہے کہ میں اگر کسی میت کو اس چھڑی مار کر کہہ دوں کہ کم باذن اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو کیا امی آپ کی اجازت ہے میں آپ کو زندہ کر دوں؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا نہیں. ہے کون ہے؟ نبی، اللہ کے نبی کی والدہ ہے، وہ کہہ رہی ہے بیٹا نہیں. کیوں؟ کہ نزع کی تکلیف اس سے صحیح نہیں جائے گی. یعنی نیکوں کے بھی بالا نیک وہ کہہ رہے ہیں کہ نزع کی تکلیف ہم سے نہیں صحیح جائے گی، تو ہم کیسے یار سوچ رہے ہیں اپنے معاملات کے بارے میں کہ ہم سہ لیں گے. اور وہ تو آتا ہے کہ ایسے کہ جو گناہ گاروں کی روح ہوتی ہے وہ جسم کے اندر چھپتی ہے، جب اس کو نکالا جاتا ہے تو گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے، جیسے ایک ریشمی کپڑے کو کسی کانٹے دار درخت کے اوپر پھینک دیا جائے، پھر اس کو جب کھینچا جاتا ہے نا اس قدر کھینچ کر نکالا جاتا ہے روح کو. پھر سوچنے کتنی روح اندر کی جدوجہد کر رہی ہے کہ مجھے اندر ہی رہنا ہے اس کے، اور جب نکالا جائے گا وہ تکلیف کے بعد وہاں کی تکلیف الگ، پھر غسل میت کی تکلیف الگ. بیچارے لوگوں کو علم ہوتا ہی نہیں، وہ اپنی مرضی سے غسل دیے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں میت کو، پھر وہ تکلیف وہاں کی الگ، پھر قبر کی تکلیف الگ. سارے معاملات چھوڑ دیں، غور کر لیں. کیا میں جب قبر کے اندر چھوڑ دیا جاؤں گا، میرے گھر والے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کو فکر کس چیز کی ہوگی؟ کیا وہ گھر میں اتنے زیادہ مہمان آئے ان کے لیے کچھ بنایا جائے؟ وہ میرے معاملات وہیں پہ ختم، میرے پہ مٹی ڈال دی بس، کوئی نہیں وہیں رکے گا. وہاں سے چلے جائیں گے سب، پھر میری آنکھیں کھلیں گی. میت کے مطلب 40 قدم لوٹ جانے کے بعد نا میت کی آنکھیں کھل جاتی، اس میں روح پھر سے لوٹا دی جاتی. اب وہ سوچے کہ میں کس اندھیری جگہ پر آ گیا. وہ چلائے گی، اس کو سب محسوس ہوگا کہ وہ جا رہا ہے، میرے گھر والے جا رہے ہیں. وہ چیخ پکار کر یہ سوچ لیں اگر ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، پھر ہمیں پتا ہے کہ اب پرماننٹلی کوئی نہیں آئے گا، پورے معاملات یہاں سے چلے جائیں گے، میں اکیلا اس جگہ پہ رہ جاؤں گا، کیا عالم ہوگا ہمارا، کیا مطلب وہ ہیبت ہوگی اس وقت کی. تو وہ سوچ کر اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں. پھر جب وہ فرشتے آئیں گے قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے، پھر وہ آ کے اعمال کا جائزہ لیں گے، ہم سے سوال جواب کریں گے. اور ایسا خوفناک چہرہ جو روح قبض کرنے کے لیے حضرت آئیں گے، ان کا چہرہ ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے اپنا وہ چہرہ دکھاؤ جب تم گناہ گاروں کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ آپ اپنا چہرہ لے کر جاتے ہو. کہا آپ نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ نہیں سہ پائیں گے. کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب اظہار ہوا، جب زیادہ ہی کہا گیا تو انہوں نے اپنا وہ چہرہ کہا اپنی آنکھ بند کر لو. انہوں نے اپنی آنکھ بند کی، وہ اسی حلیے میں آئے. جب انہوں نے آنکھ کھولی تو وہ بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد افاقے کے بعد انہوں نے آنکھ کھولی تو کہا کہ اللہ کی قسم، جہنمیوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑا عذاب یہیں سے ہو جائے گا شروع جب آپ کا چہرہ دیکھیں. یعنی ایسا خوفناک چہرہ ہی ہوگا. پھر روح قبض کرنے والے معاملات، پھر قبر کے معاملات، پھر حشر کے معاملات، پھر حشر کی رسوائی، جہنم کی آگ، قبر کے سانپ بچھو، وہ معاملات الگ کہ ابھی یہیں سے شروع سے خوف خدا. کہیں ایسا ہو، کوئی تو عمل ہمارے پاس ایسا ہو گیا، کوئی تو نیکی ایسی ہو کہ اللہ کو واسطہ دیں کہ رب ہم نے یہ نیکی کی ہے، اس کے صدقے ہمیں معاف کر دیں. ہم نے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین، امام حسن، ان کے نام کے صدقے میں، ان کے ایام کے صدقے میں عاشورہ میں تیرے دین کے مسافر بن گئے، رائے خدا کے مسافر بن گئے. مولا یہ ایام ہم کچھ غور تو کر نہیں پائے، تیرے محبوب کی سنتیں سیکھ لی، نمازیں درست کر لی. مولا اس کا واسطہ دیتے ہیں، مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں نیک بنا دے. جس سے رب تعالی راضی ہو جاتا ہے اس پر رحمت کی نگاہ کر دیتا ہے، اور جس پر اللہ پاک اپنی رحمت کی نگاہ کر دیتا ہے